ایک سوال یہ موصول ہوا کہ سوشل میڈیا پر علماء کرام کا کیا کام ہے؟ ماشاءاللہ بعض ایسے سوالات آپ کی جانب سے موصول ہوتے ہیں جو اعجب و اغرب ہوتے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے عجیب و غریب ہونا اور ایک اس سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے اعجب اور اغرب ہونا۔ ان میں سے کچھ سوالات تو ایسے ہوتے ہیں جو میں شامل نہیں کرتا، اور ذاتیات کے حوالے سے جو اعتراضات ہوں تو میری الحمدللہ آج تک یہ عادت قائم و دائم ہے بفضل اللہ کہ میں جوابات نہیں دیتا، لیکن یہ سوال میں نے کہا شامل کر لیا جائے، چونکہ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ علماء کرام سوشل میڈیا پر کیوں موجود ہیں۔ دیکھیں، ابتداءً اگر میں اپنی بات کروں تو میں بھی سوشل میڈیا سے راہ فرار اختیار کرتا تھا۔ اکثر لوگ مشورہ دیتے رہتے تھے کہ جی آپ اس کا استعمال کریں، لیکن میں اسے موقوف رکھتا تھا، اور بالآخر میں سوشل میڈیا پر آیا اور میں نے اس کے بہت سے فوائد دیکھے کہ آپ کم وقت میں زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ اب اس میں دو طبقات ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے، اگر سائل کا شمار اس طبقے سے ہے کہ جو بغیر کسی وجہ کے علماء سے بس بغض رکھتے ہیں، تو پھر تو ان کا سوال یہ بھی بنتا ہے، اور وہ یہ سوالات کرتے بھی ہیں کہ جی علماء کرام دنیا میں کیوں موجود ہیں، یہ مر کیوں نہیں جاتے، ختم کیوں نہیں ہو جاتے، ہماری جان کیوں نہیں چھوٹ جاتی، چونکہ بغض ہے۔ اور جو دوسرا طبقہ ہے جو واقعتاً جاننا چاہتا ہے، تو ان کے لیے جواب میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، علماء کرام کا کام ہے اصلاح کرنا، اور یہ جو صدی ہماری چل رہی ہے یہ سوشل میڈیا کی صدی ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر موجود ہیں۔ اب چونکہ یہ ایک ٹول ہے، اس کا اچھا استعمال بھی ہے اور اس کا برا استعمال بھی ہے، اور برا استعمال ہو رہا ہے، تو علماء کرام نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا اچھا استعمال کیا جائے اور کم وقت میں زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے اور قرآن و حدیث پہنچانا آسان ہو جائے۔ یہ سوال بیسیکلی صرف پھر سوشل میڈیا پر نہیں بنتا، مین اسٹریم میڈیا پر بھی بنتا ہے۔ اس کا بھی کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا تو زیادہ لوگوں تک پیغام نہیں پہنچے گا۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو، ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ مفہوم حدیث یہ ہے۔ تو اب اگر کوئی اس کا مثبت استعمال کر رہا ہے تو اس میں فوائد ہیں، نقصانات نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پر جنہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ہدایت ملی، علماء کرام کی بات ان تک پہنچی اور ان کی زندگی بدلی۔ تو اگر بالکل ہی اسے چھوڑ دیا جائے گا تو پھر صرف برائی ہی موجود ہوگی، اور میں یہ بات آپ کو تجربتاً بتا رہا ہوں کہ آپ نیو جنریشن کو سوشل میڈیا سے نہیں روک سکتے، کسی صورت نہیں روک سکتے۔ تو جب نیو جنریشن نے نہیں رکنا تو پھر آپ ایسا کنٹینٹ دے دیں جو کہ قرآن اور حدیث پر مشتمل ہو، جس میں قال اللہ قال الرسول کو بیان کیا جائے۔ تو یہ وہ وجہ ہے جس کی بنا پر علماء کرام سوشل میڈیا پر آئے، فقہی مسائل کے اعتبار سے، درس قرآن کے اعتبار سے، درس حدیث کے اعتبار سے، نعت خوانی کے اعتبار سے بہت سارے ثنا خوانوں نے نعتیں پڑھیں، لوگ اسے سن رہے ہیں اور گانوں سے اور برائیوں سے بچ رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر مقصد ہے۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو علماء کرام ہیں ان میں آپ ان علماء کرام کو سنیں جو کہ مستند ہوں۔ جس طرح کوالیفائڈ ہو تو اسے ڈاکٹر کہا جاتا ہے، اور کوالیفائڈ نہ ہو تو اسے عطائی کہا جاتا ہے۔ اگر عطائیوں کو ڈاکٹر بنا لیا جائے تو پھر قبرستان آباد ہوں گے، چونکہ لوگوں کا انتقال ہوگا، وہ علاج صحیح طرح نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح ہمارے یہاں محاورہ بھی ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم مولوی خطرہ ایمان۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے نام کے ساتھ عالم لکھتا ہے، مفتی لکھتا ہے، اور وہ قرآن و حدیث سے آشنا نہیں ہے، اس کے علم میں رسوخ نہیں ہے، یعنی وہ راسخ العلم عالم نہیں ہے، وہ اپنے معاشرے سے کے حالات سے آگاہ نہیں ہے، وہ مزاج شرع سے آگاہ نہیں ہے، آشنا نہیں ہے، تو پھر وہ سبب فساد بنتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ فتنے کو سستی شہرت کا ذریعہ بناتے ہیں، کہ ہم کوئی ایسی بات کریں کہ جس کی وجہ سے فتنہ ہو، ہم کسی بڑی شخصیت کے اوپر اعتراض کریں تاکہ ہم مشہور ہو جائیں، ہم کوئی بالکل الگ بات لے کر آئیں
یعنی اب تو حال یہ ہو گیا کہ بعض لوگوں کی یہ فطرت ثانیہ بن گئی ہے اور مطلب سیکنڈ نیچر بن گئی ہے کہ انہیں جب بھی بات کرنی ہے اختلافی بات کرنی ہے۔ تو کم از کم یہ دیکھ لیا جائے کہ علماء کرام کا جو کام ہے وہ اصلاح کا ہے، تو آپ کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں ان کا اثر ہے۔ اگر آپ غلط بات کہیں گے تو ذہنی انتشار میں مبتلا ہوں گے لوگ، فساد آئے گا اور اختلاف ہوگا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور جو لوگ، یعنی میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں، جو سائلین ہیں، دین سیکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ضرور دیکھ لیں کہ جس سے ہم دین لے رہے ہیں وہ اہل ہے یا نہیں ہے۔ اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، سننے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں یا کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں سے بچا جائے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ جب بھی بولیں گے تو مطلب برا ہی بولیں گے، علماء کرام کے خلاف بولیں گے، فتنے کی بات کریں گے، کسی سے انہیں مطمئن نہیں ہونا۔ تو جب یہ ہمارا دین ہے، اسے ہم سب نے مل جل کے سیکھنا ہے۔ ہمیشہ برائی کی طرف جانا، اعتراض کی طرف جانا، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ تو بہرحال علماء کرام کا جو کام ہے وہ ہے قرآن و حدیث کو آگے پہنچانا۔ سوشل میڈیا اس کا ایک ذریعہ ہے، اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اعتراض برائے اعتراض یہ بری چیز ہے۔ ہاں، برائے اصلاح ہو تو بالکل درست بات ہے، وہ ایکسیپٹ بھی کیا جانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کرنے اور اسے تبلیغ دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔